اللہ کے رسول نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام قبول کرنا اس سے پہلے کی جو اس کی زندگی رہی ہے ان ساری برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسلام قبول کرنا اتنا بڑا عمل ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، اور ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ ہجرت جو کرتا ہے تو اس سے پہلے کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور حج بھی ایک ایسا بڑا عمل ہے کہ کوئی شخص اس کا شرف حاصل کرے تو اس کے گزشتہ برائیاں اس سے ختم کر دی جاتی ہیں۔ مسلم شریف کی روایت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ صدق اللہ تعالی وصدق رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام مصلیان کرام، مرد و خواتین، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو سارے جہان کا تنہا خالق، مالک اور حاکم ہے۔ بعدہ ہزاروں درود و سلام نازل ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے نجات اور فلاح کا ذریعہ ہے۔ قابل احترام حضرات، آج کے خطاب جمعہ میں میری گفتگو کا موضوع ہے ہجرت، تاریخ اسلامی کا انقلابی واقعہ۔ اسلام کی دعوت اور تبلیغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی نبی بنائے جانے کے بعد، اس جد و جہد کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کا تعلق ہے جو آپ نے مکہ میں گزاری، جس کو ہم مکی زندگی بولتے ہیں۔ یہ تقریباً 13 سالوں پر محیط ہے۔ اور آپ کی جد و جہد کا دوسرا حصہ وہ ہے جو آپ کے مدینے کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، جس کو ہم مدنی زندگی بولتے ہیں، اور یہ تقریباً 10 سالوں پر مشتمل ہے۔ قابل احترام حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو حصہ مکہ میں بسر ہوا اور تحریک اسلامی جو مختلف مراحل سے گزری ہے، اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات کی بنا پر مکی زندگی کے بھی 4 دور ہیں۔ سب سے پہلا دور نبوت کے بعد 3 سال کا عرصہ ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس جاتے تھے جن کے بارے میں آپ کا یقین ہوتا تھا کہ وہ آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ تو یہ 3 سال کا عرصہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا دور تقریباً 2 سال کا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، جب ایسی آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انذار و تبشیر کے لیے اور حق کی دعوت اور تبلیغ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت دیا، پھر اعلانیہ دعوت، لوگوں کو بلایا۔ تو یہ دور تقریباً 2 سال کا ہے۔ اس دور میں پہلے کچھ مخالفت ہوئی، آپ کی مذاق اڑایا گیا، آپ کا اس پیغام کا مذاق اڑایا گیا، مختلف الزامات تراشے گئے، کہا گیا یہ شاعری ہے،
جادو ہے، پہلے کے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین ہے، اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں۔ آپ کو برا بھلا کہا گیا، اس دعوت اور آپ کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کیے گئے، اور توحید کی آواز کو دبانے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کی گئیں۔ تو یہ دوسرا دور ہے۔ تیسرا دور یہ ہے کہ جب کفار اور مشرکین کی مزاحمتوں کے علی الرغم دعوت اسلامی کا دائرہ پھیلتا گیا، اور قریش اور اس کی مکہ کی حدود سے نکل کر کے یہ دائرہ وسیع ہوا، تو قریش اور اہل مکہ نے اس بات کو ٹھان لیا کہ اب اس کو قوت سے روکا جائے گا، اب اس کو طاقت سے روکا جائے گا۔ ظلم و ستم کا دور شروع ہوا، ابتلا اور آزمائش کا زمانہ ہے۔ حق کے مخالفین نے پوری قوت سے تحریک اسلامی کو مٹا ڈالنے کے لیے کمر کس لی۔ اسلام قبول کرنے والوں پر انتہائی وحشیانہ مظالم کیے گئے۔ یہی وہ دور ہے جس میں قریش کے مظالم کے انتہائی عبرتناک واقعات ہم کو پڑھنے کو ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر دوپہر کے وقت عرب جیسے گرم ملک میں تیز دھوپ پر لٹا دینا، ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھ دینا، پانی میں ڈبکیاں دینا، لوہے کو گرم کر کے اس سے داغنا، اور اسی طریقے سے آگ کا الاؤ تیار کر کے اس پر اہل ایمان کو لٹانا۔ قابل احترام حضرات، تاریخ میں چند مظلومین کی داستانوں کے جو حصے نقل ہوئے ہیں، ان میں سے بہت نمایاں نام حضرت خباب، حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت لبیرہ، حضرت زریرہ رضی اللہ تعالی عنہم کے۔ یہی وہ دور ہے کہ جس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ظلم و ستم کو دیکھ کر کے اہل ایمان کو حبشہ ہجرت کرنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ چنانچہ پہلی بار 11 مرد اور 4 خواتین پر مشتمل قافلہ حبشہ کے لیے روانہ ہوا۔ اسی زمانے میں شیب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا۔ یہ سن 7 نبوی کا واقعہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان اور آپ کے خاندان کے کچھ افراد، جس میں ابو طالب بھی شامل تھے، ظاہر سی بات وہ ایمان تو نہیں لائے تھے مگر حمایت کی بنا پر وہ بھی اس میں شامل تھے، ان کا بائیکاٹ کیا گیا، مقاطعہ کیا گیا، اور ان لوگوں نے جا کر کے ایک گھاٹی میں، جو ابو طالب کی گھاٹی تھی، جس کو بعد میں شیب کہا، اس میں جا کے پناہ لی تھی۔ تو یہ تیسرا دور ہے۔ یہ دور تقریباً 5 سالوں پر مشتمل ہے، 5 سالوں کا عرصہ ہے یہ۔ اس کے بعد چوتھا دور شروع ہوتا ہے، جو شیب ابی طالب کے بائیکاٹ کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوا، اور یہ 3 سالوں کا دور ہے۔ یہ دور شیب ابی طالب کے بائیکاٹ کے بعد ہجرت مدینہ تک مشتمل ہے۔ قابل احترام حضرات، ہم جانتے ہیں کہ سن 10 نبوی میں ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تھا، وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اس سال کو اللہ کے رسول نے عام الحزن کہا، غم کا سال کہا، کیونکہ یہ جو ہستیاں تھی دونوں، یہ آپ کی بڑی حمایتی تھی، آپ کے لیے معاون تھی، آپ کے لیے مددگار تھی، اور ان کے ہوتے ہوئے اہل مکہ کو اس بات کی جرات نہیں تھی، ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ پر کھل کر ظلم و ستم کر سکے۔ یہ گویا ایک رکاوٹ تھے، صاحبان تھے آپ کے لیے۔ مگر جب ان کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے دونوں ہستیاں چلی گئیں، تو اہل مکہ نے بے رحمی سے اور بے باکی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستانا شروع کیا۔ اس دور میں آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، نماز پڑھتے وقت آپ کا مذاق اڑایا گیا،
جب آپ سجدہ میں ہوتے تو اونٹ کی اوجڑی لا کے آپ کی گردن پر ڈال دیتے تاکہ آپ سر نہ اٹھا سکیں. گلے میں چادر لپیٹ کر اتنے زور سے کھینچا جاتا کہ آپ کا دم گھٹنے لگتا. آپ کہیں اپنا پیغام پہنچاتے، واز کرتے تو بیچ میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی جاتی. یہ ساری چیزیں ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے مایوس ہو کر کے آپ نے طائف کا رخ کیا. اور پھر طائف کا جو واقعہ ہے اس کو آپ بار بار سن چکے ہیں کہ وہاں پر دعوت کا کس طرح لوگوں نے رد عمل کیا، کس طرح ریئیکشن اس کا ہوا. دعوت تو انہوں نے قبول نہیں کی، البتہ آپ کے پیچھے اوباشوں کو اور بدماشوں کو لگا دیا، جنہوں نے آپ کے پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ آپ کے خون نکل کر کے آپ کے جوتی مبارک میں جم گئے. قابل احترام حضرات، اس دور میں اہل مکہ نے گویا یہ طے کر لیا تھا کہ آپ کو اب اتنا وہ ستائیں گے اور آپ پر اتنا وہ ظلم ڈھائیں گے کہ آپ خود ہی تنگ آ کر کے حق کی دعوت سے رک جائیں، اس پیغام کی تبلیغ سے آپ رک جائیں. مگر ایسا نہیں ہوا. قابل احترام حضرات، اہل ایمان نے جس ثبات اور عزم کا، جس ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کیا، اس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے. زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود اہل ایمان پر تنگ ہو گئی، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ پھر مکہ والے خود ہی پریشان ہو کر کے دارالندوہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ناپاک منصوبہ بنا ڈالا. اس تاریخ سے آپ واقف ہیں. قابل احترام حضرات، اس بات کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ تاریخ اور سیرت کی موجودہ جو کتابیں ہیں اس میں مکی دور کی تفصیلات بہت کم ملتی ہیں. اگر اس دور کی تفصیلات کو آپ کو سمجھنا اور جاننا ہے تو قرآن مجید کے اس حصے کا مطالعہ ضروری ہے جو مکی زمانے میں نازل ہوا. اس کا رنگ دیکھیے، اس کے مضامین دیکھیے آپ، تو آپ کو اس سے اس کا اندازہ ہوگا. قابل احترام حضرات، جب ظلم و ستم کے ذریعے زمین اہل حق پر تنگ کر دی گئی اور خود داعی حق کی جان لینے کی کوشش ہونے لگی تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی اجازت دے دی. ہجرت کا گویا واقعہ پیش آیا. مدینہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ بیعت عقبہ وغیرہ کے واقعے سے آپ واقف ہیں، چونکہ وقت نہیں تفصیل میں جاننے کا، کہ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے ساتھی وہاں تیار ہو چکے تھے، حق کا پیغام وہاں پہنچ چکا تھا اور اہل مدینہ خود انہوں نے آپ کو وہاں آنے کی دعوت دی تھی. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان سے فرمایا، لاوے کی 2 پہاڑیوں کے بیچ میں تمہارا دارالہجرت ہے. وہ مدینہ تھا. یہ اشارہ ملتے ہی گویا اہل ایمان مدینہ کی طرف جانے لگے، ایک ایک کر کے، 2 کر کے. اور آخر میں آپ جانتے ہیں کہ جس رات اہل مکہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے والے تھے اور انہوں نے اپنے پروگرام، اپنے پلان کو آخری شکل دی، اس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ بھی نکل کھڑے ہوئی. تو یہ ہے اختصار کے ساتھ ہجرت کا واقعہ اور اس کا پس منظر. قابل احترام حضرات، اسلام کی اصطلاح میں ہجرت صرف اللہ کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جانا جہاں دین کی، اسلام کے تقاضے کو پورے کیے جا سکے، یہ ہجرت کہلاتا ہے. صرف اللہ کی خاطر، کوئی اور مقصد نہ ہو، کوئی اور نیت نہ ہو، کوئی اور ارادہ نہ ہو. جس زمین پر ہم رہتے اور بستے ہیں اگر وہ زمین تنگ ہو جائے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر ایسی جگہ چلے جانا جہاں پر بآسانی اپنے عقیدے کے مطابق عمل کیا جا سکے، اس کو ہجرت بولتے ہیں. مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ صرف کاروبار، گھر و جائیداد، رشتہ دار اور عزا و اقارب کی خاطر ایسی جگہ سے چمٹا رہے جہاں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا اور اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے آزادی نہ ہو، آزاد فضا میسر نہ ہو. قابل احترام حضرات،
نظام کفر کے تحت زندگی بسر کرنے کے صرف دو ہی صورتیں ہیں. نمبر ایک، نظام کفر کو نظام اسلام سے تبدیل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا رہے مسلمان، نظام کفر میں رہے مگر اس بات کی کوشش کرتا رہے کہ یہ نظام اسلام میں تبدیل ہو جائے. جو اس پر دعوت کا فریضہ عائد ہوتا ہے اس دعوت کے فریضے کو وہ ادا کرتے رہے. اگر اس کے امکانات ہیں، اس کے مواقع ہیں، اتنا کچھ وہ کر سکتا ہے تو وہ ایسے ملک اور ایسے وطن میں رہے گا. اپنے مشن کے لیے وہ مصیبتیں جھیلے گا، پریشانیاں برداشت کرے گا، اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کرے گا جیسا کہ اہل مکہ نے کیا ہے. دوسری صورت یہ ہے نظام کفر میں رہنے کی، کوئی ایسی سرزمین نہ ملے جہاں وہ ہجرت کر جائے، نظام کفر سے نکلنے کا کوئی راستہ میسر نہ آئے تو نظام کفر میں رہے گا مگر انتہائی شدید ناگواری کے ساتھ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہاں رہ کر وہ اپنی دعوت کا کام بھی نہ کرے، نظام کفر کے ساتھ برازا و رغبت رہے، بلکہ وہاں پر منصب اور پوزیشن وہ تلاش کرتا رہے اور اس نظام کی تلخی کو بھی اپنے اندر محسوس نہ کرے. یہ ایمان کے منافی ہے. قابل احترام حضرات، ہجرت دعوت و تحریک کے لیے انقلابی مرحلہ ہوتا ہے. جو ہجرت کا مرحلہ ہوتا ہے وہ کسی بھی دعوت کے لیے، کسی بھی تحریک کے لیے انتہائی انقلابی مرحلہ ہوتا ہے. ہجرت کو یا باطل کے تسلط سے نکل کر خدا کی بندگی کو اختیار کرنے کا ایک کھلا اعلان ہے. جو ہجرت کر کے جاتے ہیں ان کا اعلان ہوتا ہے کہ باطل ہم کو گوارا نہیں ہے، ہم ایسی سرزمین کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر اپنے رب کی بندگی کو ہم اختیار کر سکیں گے، اس کی عبادت کر سکیں گے. قابل احترام حضرات، ہجرت تاریخ اسلامی کا اہم ترین واقعہ ہے. ہجرت کرنا آسان نہیں ہے، بتانا اور سننا جتنا آسان لگتا ہے کرنا آسان نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے. آپ سوچئے، ہر شخص کو اس کا اپنا وطن محبوب ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے. ہر شخص کو اپنا قبیلہ اور خاندان دنیا میں انتہائی عزیز ہوتا ہے. اپنے وطن کے لیے، اپنے قبیلے اور خاندان کے لیے ہر شخص بہت کچھ بھلائی کا کام کرتا ہے، ان کی بہتری کے لیے قربانیاں پیش کرتا ہے. تو یہ آسان نہیں ہے. اسی لیے دیکھیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو چھوڑا تو ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کے جب آپ نے مکہ کو الوداع کہا تو آپ کے الفاظ سننے کے قابل ہے کہ اے مکہ تو مجھے محبوب ہے، اگر لوگ مجھے مجبور نہ کرتے تو تجھ کو میں نہیں چھوڑتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ جا کر کے وہ مکہ کی شب و روز کو یاد کیا کرتے تھے اور اس یاد میں تڑپا کرتے تھے. قابل احترام حضرات، اسلام اپنے ماننے والوں کو محبت الفت کا انتہائی بلند معیار اور نصب العین عطا کرتا ہے. وہ معیار خدا اور رسول سے محبت کا معیار ہے، نظریے زندگی اور مقصد زندگی سے محبت کا معیار ہے. دوسری چیزوں کی محبت اگر اسلام کی محبت کے تابع ہے تو اس محبت کو زندہ رکھنے، اس محبت کی پرورش کرنے اور اس محبت کو پروان چڑھانے کا پورا حق ہے. لیکن اگر دوسری چیزوں کی محبت نظریے اسلام سے ٹکرا جائے تو خدا اور رسول کی محبت کے لیے ہر چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے. اگر دوسری محبتیں خدا اور رسول کی محبت میں رکاوٹ بن جائے تو انہیں چھوڑنا اور خدا کی راہ میں بے سر و سامان نکل جانا یہ مومن کا فرض ہے. یہی ہجرت کی حکمت اور ایک مومن کے ایمان کی شان ہے. قابل احترام حضرات، اس وقت تک مسلمان ملک کا وفادار ہے، اپنے وطن کا دوست ہے، قوم سے محبت کرتا ہے، جب تک کہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں چیزیں حائل نہ ہوں. اگر یہ چیزیں خدا اس کے رسول کی محبت میں رکاوٹ بن جائے تو ایک مومن راستے کے پتھر کی طرح، راستے کی روڑی کی طرح ان کو اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے. یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہجرت کر کے ثابت کر دیا ہے. اسلام میں اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں ہے، پرستش صرف اللہ کی ہے، پیروی صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور سیدھا راستہ صرف دین اسلام ہے جس پر چل کر انسان اللہ کی رضا کو پا سکتا ہے. یہ اٹل حقیقت واقع ہجرت نے ساری دنیا کے سامنے واضح کر دیا ہے. اب زبان، نسل، رنگ، علاقہ
اور ملک کے پرستار کسی ملک کے کسی مسلمان سے اس بات کی توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ان بتوں کو بھی پوجا کرے گا، ان بتوں کی پرستش کرے گا، کیونکہ وہ تو صرف ایک خدا کا پجاری ہے۔ قابل احترام حضرات، ہجرت کا واقعہ کسی بھی تحریک میں بہت اہم واقعہ ہوتا ہے۔ یہ ضعف سے قوت میں تبدیل ہونے کا مرحلہ ہوتا ہے، کمزوری سے طاقت و توانائی کی طرف آنے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، ہجرت سے پہلے مسلمان مکہ میں مظلوم تھے، ستائے جا رہے تھے، بے چارگی اور بے بسی کی زندگی گزار رہے تھے، مگر ہجرت کے عظیم واقعہ نے ساری صورتحال کو تبدیل کر دیا۔ قوت کا سارا توازن بدل گیا، قوت کا سارا توازن بدل دیا ہجرت نے انہیں مظلومیت کے مقام سے نکل جانے کا موقع دیا۔ ہجرت کی برکت سے انہیں ایک آزاد فضا میسر آئی، ہجرت کی برکت سے انہیں ایک ایسا ملک، ایک ایسی سرزمین ملی جس کو اسلام کی پہلی ریاست ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ قابل احترام حضرات، مسلمان اس جگہ جمع ہوئے اور انہوں نے نئے سرے سے اپنے لائے عمل کو ترتیب دیا، اپنا پلان مرتب کیا۔ اب ظلم سہنے اور خاموشی سے صبر کرنے کا زمانہ گزر گیا، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہجرت کے نتیجے میں حق و صداقت کے باغیوں سے انتقام حق لینے کا وقت آ گیا، انتقام حق لینے کا وقت آ گیا اور مسلمان ایسی پوزیشن میں آ گئے۔ ہجرت کے نتیجے میں، ہجرت کے واقعہ سے دعوت اسلامی کے طریقے کار میں تبدیلی آ گئی۔ ایک طریقہ تو ضعف اور کمزوری کا تھا جو کہ مکے میں اختیار کیا گیا تھا، اور دوسرا طریقہ قوت اور توانائی کا تھا جس کا مظاہرہ مدینے میں ہوا۔ قابل احترام حضرات، پہلے طریقے سے کردار سازی، تربیت اور تزکیہ مسلمانوں کا ہوا، اور دوسرے طریقے سے فتح و کامرانی کے دروازے کھلے۔ ہجرت کے ذریعے یہ ایسا بھی ہوا کہ مسلمانوں میں بھی کھڑے کھوٹے ہونے کا ایک گویا ثبوت فراہم ہو گیا، کس کا اخلاص کس پائے کا ہے، کس کا دعویٰ کس درجے کا ہے، کس کا ایمان کس معیار کا ہے۔ یہ تمام مواقع ہجرت سے پیدا ہوئے۔ قابل احترام حضرات، جو خدا اور رسول کے حکم پر اپنے دامن کو جھاڑ کے کھڑے ہو گئے اور بے سر و سامان اللہ کے راستے میں نکل گئے، ان کو اسلام میں صف اول میں مقام ملا، اور جو اپنے مکان اور زمین سے چمٹ کر رہ گئے وہ پچھلی صف میں چلے گئے۔ جنہوں نے ہجرت سے پہلو تہی کی انہیں ضعیف اور کمزور مسلمان شمار کیا گیا، اور جو اپنا اخلاص ثابت نہ کر سکے انہیں منافق قرار دیا گیا۔ یہ ساری صورتحال ہجرت کے واقعے سے پیدا ہوئی۔ ہجرت دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جانے کا عمل ہے، یہ مصلحت کے بجائے عظمت اختیار کرنے کا عمل ہے، یہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے کا فیصلہ ہے۔ تو ہجرت بہت بڑا واقعہ ہے۔ قابل احترام حضرات، ہجرت سے اہل مدینہ کو بھی یہ موقع ملا کہ وہ اپنی قربانیاں دے کر کے، ایثار پیش کر کے اور اپنے اخلاص کو ثابت کر کے انصار کا مقام حاصل کر لیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ سے جو لوگ آئے ان کو مہاجر قرار دیا گیا، اور مکے اور مدینے میں جو مسلمان تھے جنہوں نے ان مہاجرین کا استقبال کیا، اپنے گھر بار، اپنے زر اور زمین میں جو ان کو آباد کیا اور بسایا اور حصہ دیا، ان کو انصار کہا گیا، کیونکہ انہوں نے اسلام کی نصرت فرمائی انتہائی خوش دلی کے ساتھ۔ قابل احترام حضرات، ہجرت کرنے کے لیے قرآن مجید میں ابھارا گیا ہے، اور ہجرت کرنے والوں کو کا بہت اجر بتایا گیا ہے، بڑی بشارتیں اس کے لیے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کے دو مقام سے آپ کے سامنے شروع میں آیتیں پڑھی تھیں۔ ایک تو سورہ نحل کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ستائے جانے کے بعد جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اپنا وطن چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب چھوڑا، اپنا گھر اور اپنے جائیداد چھوڑا، تو اللہ نے کہا کہ ان کے لیے اللہ دنیا میں بھی بہترین ٹھکانہ بنائے گا۔ قابل احترام حضرات، جو شخص ہجرت کرتا ہے، آپ جانیں اس وقت ان کا مستقبل بڑا مبہم تھا، مدینے میں کیا ہوگا،
فیوچر کیسا رہے گا, کاروبار ہوگا کہ نہیں ہوگا, بہت مبہم تھا. مگر مسلمان اللہ کے بھروسے پر نکل کھڑے ہوئے, اللہ کے اعتماد پر نکل کھڑے ہوئے کہ جس ذات کا ایک پیغام ہے, جس کے لیے ہم نکل رہے ہیں, ہم کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا. سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں, ساری طاقتیں اس کے اختیار میں ہیں, سارے وسائل اس کے اختیار میں ہیں, سارے ذرائع کا وہ مالک ہے, اور انشاءاللہ وہ بے سہارا نہیں چھوڑے گا. تو اللہ نے کہا کہ ستائے جانے کے بعد, ظلم سہنے کے بعد, جن لوگوں نے ہجرت کیا, اللہ نے کہا کہ اللہ ہم ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر, اور آخرت میں جو اجر اور انعام ان کو ملنے والا ہے, جو بدلہ ملنے والا ہے, وہ تو انتہائی بڑا ہے, اس کو تو آپ تصور نہیں کر سکتے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اے کاش یہ بات لوگوں کو معلوم ہوتی, یہ جانتی. دوسرے اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے آیت نمبر 218 میں, ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جد و جہد کی, جہاد کیا, اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملنے کے متمنی ہیں, امیدوار ہیں, یہی وہ لوگ ہیں. اور اللہ نے فرمایا اللہ غفور ہے, معاف فرمانے والا ہے, رحیم ہے, اس کی صفت رحمت کی ہے, وہ مہربانی کا عمل فرمائے گا. اسی طریقے سے اور دوسرے جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں اتاری ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسلام قبول کرنا اس سے پہلے کی جو اس کی زندگی رہی ہے ان ساری برائیوں کو ختم کر دیتا ہے. اسلام قبول کرنا اتنا بڑا عمل ہے, دائرہ اسلام میں آ گیا, اللہ کی اطاعت میں آ گیا, تو اس سے پہلے اس کی جو بھی زندگی گزری, اس کے جو بھی اعمال رہے ہوں غلط جھوٹے, وہ سب مٹ جائیں گے. اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا, اور ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ ہجرت جو کرتا ہے تو اس سے پہلے کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ, اور حج بھی ایک ایسا بڑا عمل ہے کہ کوئی شخص اس کا شرف حاصل کرے تو اس کی پرانی برائیاں, گزشتہ برائیاں اس سے ختم کر دی جاتی ہیں. مسلم شریف کی روایت. قابل احترام حضرات, دیکھیے ہجرت, یہ جو واقعی ہجرت ہے, یہی سن ہجری کی بنیاد ہے. یہ سن ہجری جس کا آغاز ہو چکا ہے, اور جس ماہ محرم جس کا پہلا مہینہ ہے, اور جس کی آج 5 تاریخ. قابل احترام حضرات, جب مسلمانوں کو ضرورت پیش آئی کہ ایک سن ان کے لیے ہو, ایک سال ہو جس سے اپنا حساب کتاب ہو رکھیں, مختلف مشورے آئے, مگر حضرت عمر نے جس مشورے کو قبول کیا واقع ہجرت. کیوں؟ کیونکہ ایسا واقعہ ہے جس کا نام لیتے ہی پورے تاریخ اسلامی کا عکس اہل ایمان کے سامنے آ جاتا ہے. ہجرت کا نام لے تو ہجرت سے پہلے وہ 13 سالہ جد و جہد, وہ ساری چیزیں انسان کی نگاہوں میں گھومنے لگتی ہیں, اور ہجرت کے بعد وہ بدر, حنین, فتح مکہ و تبوک کے وہ سارے فتح کے جو دروازے کھلتے چلے گئے اور اسلام پھیلتا چلا گیا, وہ سارا سلسلہ انسانوں کے ذہن میں آ جاتا ہے. تو ہجرت اتنا بڑا واقعہ ہے کہ آپ اس واقعے کو یاد کیجئے تو پوری تاریخ اسلامی تفسیر ہو جاتی ہے, اس کی یاد دہانی ہو جاتی ہے. اسی لیے حضرت عمر نے اس ہجرت کے واقعے کو سن ہجری کی بنیاد بنایا, پیغام بنایا. یہ جو سن آتا ہے اس کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ مسلمان اللہ کے راستے میں ایمان اور اسلام, عقیدہ اور نظریہ کے تقاضوں کو یاد رکھیں. اس کے لیے جو قربانیاں پیش کی جاتی ہیں, جو اثار کیا جاتا ہے, جو جد و جہد کی جاتی ہے, اس کو بھی یاد رکھیں, تاریخ اسلامی کو یاد رکھیں. یہ ہے سن ہجری کا پیغام. سن ہجری اسی لیے آتا ہے تاکہ آنے کے بعد ہم اور آپ اپنا سارا سبق ہم کو یاد آ جائے کہ زمین پر ہم ہیں کیا, ہمارا نظریہ کیا ہے, ہماری پوزیشن کیا ہے, اور اس زمین پہ ہم کو کرنا کیا ہے, ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, اس عقیدے کے تقاضے کیا ہیں. ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے تقاضے کیا ہیں, اسلام کے مطالبات کیا ہیں. یہ سن ہجری ہر سال آ کے ہم کو یاد دلاتا ہے. مگر بہت کچھ خرافات میں ہم اس اہم پیغام کو بھول جاتے. قابل احترام حضرات, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سن ہجری کے پیغام کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اسلام کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس عقیدے کے جو مطالبات اللہ تعالیٰ ان مطالبات کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے.
جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔